السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ریاض الصالحین کی کلاس ہے، جلد اول ہم کر رہے تھے اور اس میں حدیث نمبر ہم نے 26 پڑھنی ہے جو کہ باب الصبر سے لی گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریاض الصالحین میں صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث لی گئی ہیں، اور اس میں مختلف باب باندھے گئے ہیں۔ تو باب کی مطابقت کے ساتھ قرآن کی آیات پہلے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی دفعہ جب ہم نے باب الصبر شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو صبر کرنے کا اور جم جانے کا حکم دیا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ ہم ضرور کسی قدر خوف، بھوک، مالوں، جانوں میں کمی سے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم عام حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو تھامے رکھنا اور مشکل حالات کے پیش آنے پر ناپسندیدہ رد عمل سے بچنا، یہ سب کچھ صبر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اور پھر اسی طرح سورہ البقرہ کی جو مشہور آیت جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی صبر کے بیان میں، کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد پکڑو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معیت ہے نا اللہ کی، یہ معیت خاص ہے جو کہ مومنوں کو نصیب ہوتی ہے جب وہ صبر کرتے ہیں اور جم جاتے ہیں اللہ کی اطاعت پر، ٹھیک ہے۔ اور آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 26 ہم پڑھیں گے، اور حدیث نمبر 25 جو ہم نے پڑھی تھی نا، اس کے جو راوی حدیث ہیں وہ ابو مالک حارث بن عاصم رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر بھی ان کا تعارف آ رہا ہے۔ ان کی کنیت ابو مالک ہے، یمن کے مشہور و معروف قبیلہ اشر کی طرف نسبت کی وجہ سے اشری کہلاتے ہیں۔ اشری لوگوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، بعد ازاں ان کا شمار شامی لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طاعون کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ ان سے کتب احادیث میں 27 فرامین نبویہ مروی ہیں۔ جی اگلی حدیث جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ حدیث نمبر 26 ہے۔ وہاں نبی سعید سعد ابن مالکی ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاہم۔ جی حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ ثم سألوہ فآتاہم، پھر انہوں نے سوال کیا تو آپ نے پھر دیا۔ حتیٰ نفد ما عندہ، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ فقال لهم حین انفق کل شیء بیدی، تو پھر جو بھی چیز آپ کے پاس تھی جب ہاتھ میں خرچ کر دی تو آپ نے ان سے فرمایا ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، اور فرمایا کہ میرے پاس جو مال بھی ہوتا ہے وہ میں تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھتا۔ ومن یستعفف یعفیہ اللہ، اور تم میں سے جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی یستعفف پاکیزہ رہنا چاہتا ہے، یعنی پاک دامنی اختیار کرتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن یستغنی یغنیہ اللہ، اور جو کوئی غنا اختیار کرتا ہے، بے نیازی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وَمَن یتصبر یصبرہ اللہ، اور جو کوئی صبر کا دامن پکڑتا ہے، صبر کرنا چاہتا ہے، صبر پہ قائم ہونا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ بخاری اور مسلم متفقن علیہ، یعنی دونوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شروع میں جو ظاہر ہو رہا ہے نا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے تو آپ ان کو عطا کرتے، پھر وہ مانگتے پھر عطا کرتے، حتیٰ کہ جو آپ کے پاس ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ ہم اپنے آپ کو ذرا یعنی جج کریں، ایک دفعہ کوئی مانگتا ہے نا تو بہت مشکل سے نکالتے ہیں، اور پھر سے وہ دوبارہ مانگنے آ جائے تو پھر تو بس سمجھیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے نا، کہ ہم کیسے آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ ابھی تو میں نے اس کو دیا تھا پھر دوں۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہر وقت
وقت اللہ کے در پہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے چلے جاتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں، اور یہ وہی تو مال ہے جس میں مسکینوں غریبوں کا بھی حصہ رکھا گیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ دینے سے تو نہیں پورا ہو جاتا کام، بلکہ جیسے جیسے آپ کے پاس آ رہا ہے ویسے ویسے آپ خرچ کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کرنے والے کے مال کے پیچھے اور لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے آپ ان کو دے دیتے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن مکارم اخلاق کی تربیت بھی کی ساتھ ساتھ، اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی یعنی سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی صبر و قناعت کیا جائے، استغنا اختیار کیا جائے، سوال دراز کرنے سے بچا جائے، اور خودداری کو برقرار رکھنے کی ترغیب اور تلقین ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بنیادی طور پر کیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق پاؤں پھیلائے جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے جائیں، اتنا یعنی خواہشات کو بھی اتنا نہ بڑھایا جائے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب آج کل دیکھیں کہ کریڈٹ کے نام پر کتنا زیادہ چیزوں کو عام کر دیا گیا ہے نا، اور انسان بھول جاتا ہے کہ یہ وہ قرض ہے جو ایک طرح کی بلا ہے، ہم کیا جانیں کہ آج ہم قرض اٹھائیں اور کل ہم زندہ ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ قرض کون پے کرے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر کچھ قرض ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے اس بات سے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ فرمایا کہ جو کوئی پاک دامنی اختیار کرتا ہے، سوال کرنے سے بچنا چاہتا ہے، پھر فرمایا کہ جو کوئی غنی ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص فضل سے عنایت کر دیتا ہے، اور اگر کوئی صبر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے، صبر کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بہترین مکارم اخلاق میں سے ہے کہ کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ اب یہاں پر ایک روایت پڑھتے ہیں، احنف بن قیس کے حلم و صبر پر لوگ حیرت کرتے، تو انہوں نے ایک روز فرمایا مجھے بھی اسی طرح غصہ آتا ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں، اور میں نے یہ صبر اور حلم قیس بن عاصم منقری سے سیکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک دفعہ ان کے بھتیجے نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا، پولیس قاتل کو پکڑ کر لے آئی اور انہوں نے اس کی مشکیں باندھ رکھی تھیں۔ قیس نے دیکھ کر کہا تم نے نوجوان کو پریشان کیا، اسے کھول دو۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا نوجوان تو نے نہایت برا قدم اٹھایا ہے، اپنی قوت کو کمزور کیا ہے اور دشمن کو ہنسایا ہے۔ پھر کہا اسے چھوڑ دو اور لڑکے کی ماں کو دیت ادا کر دو۔ کہتے ہیں وہ لڑکا چلا گیا، لیکن قیس نے اس پوری گفتگو کے دوران اپنی حیت بھی نہ بدلی اور نہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے کہ جس میں یعنی جو جس نارمل حالت میں وہ تھے وہ اسی میں ہی رہے ہیں۔ پھر اگلی حدیث پڑھتے ہیں، وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ اب حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ ولیس ذالک لأحد الا لمؤمن، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے نا۔ تو اور یہ حدیث کی روایت آئی ہے رواہ مسلم، مسلم میں بیان ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو مومن کا معاملہ ہر حالت میں خیر ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جب آزمائش آئے اور نعمت ملے یا مصیبت آئے، دونوں ہی آزمائشیں ہیں، انسان کبھی نعمت میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے اور کبھی مصیبت میں ڈالا جاتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ جب اس پر آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ صبر اور شکر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، ہم نعمت پا کر اپنی ذات میں جو ہے متکبر نہیں ہو رہے، اللہ سے جڑ رہے ہیں، اللہ کا ہی شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہی دیا ہے۔ مصیبت کے آنے پر اور جو ہے وہ ہم جو ہے تقدیر کا شکوہ نہیں کریں بلکہ اللہ ہی سے جڑیں کہ اللہ تو نے ڈالی ہے، تو ہی اس سے نکالنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں چیک کرنے والی ہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ ہیں۔ اور پھر اچھا یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں نا کہ اب یہ جو آگے انہوں نے بیان کیا کہ فوائد و مسائل، یہ چیزیں کس طرح آتی ہیں؟ جب انسان اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ یہ دنیا میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ میری آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسافر خانہ ہے،
اور اصل آرام تو آخرت میں ملنے والا ہے، تو میں وہاں کے لیے اپنی زندگی کو سنوار لوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان آباد ہیں، ایک فرما بردار مومن ہیں اور دوسرے منکر ہیں۔ تو منکروں کے لیے تو مصائب جو ہوتے ہیں وہ بطور سزا ہوتے ہیں، اور فراوانی جب ان کو دی جاتی ہے نعمتوں کی تو وہ ان کی سرکشی میں مزید اضافہ کرتی ہے، جبکہ مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسے مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بھی اس کی تطہیر کے لیے وہ اسے پاکیزہ کرتی ہیں، وہ اللہ سے جڑتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس پر خوشحالی آتی ہے اور فراوانی ہوتی ہے تو وہ اور اللہ سے جڑتا ہے اور عبادات اور شکر کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو اسر ہو یسر ہو، خوشحالی ہو تنگی ہو، دونوں حالتوں میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہم نے اپنی زندگی میں یاد رکھنی ہے، اور خاص طور پر خوشحالی میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مصیبت آتی ہے نا تو ہم بڑی، یعنی کہ نمازیں ہماری خشوع و خضوع والی ہو جاتی ہیں، ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں، لیکن کیا جب خوشحالی ملتی ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں، تو کیا تب بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اس کا بہت زیادہ شکر ادا کریں؟ اور شکر کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صبر اور شکر لازم و ملزوم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صابر تو ہو تو وہ شاکر نہ ہو، اور کوئی شاکر تو ہو تو وہ صابر نہ ہو، کیونکہ شکر بھی کون کرتا ہے؟ جو نعمتوں کی پہچان کرتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے، اور پھر جب نعمتیں جاتی ہیں نا تو پھر ان پر صبر کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے دی تھیں، اب لے لی ہیں تو میں اس پہ آہو فغا نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح جب اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی پہچان کرتا ہے، قدر کرتا ہے، ان کو فور گرانٹیڈ نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، پھر ہی تو وہ شکر کی طرف جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں صہیب بن سنان ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ، صہیب بن سنان بن مالک۔ ابو یحییٰ ان کی کنیت ہے، اصل میں عرب ہیں، نمر بن قاصد بن وائل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ رومیوں نے انہیں بچپن میں قید کر لیا تھا تو انہی میں نشو و نما پانے کی وجہ سے رومی کہلائے۔ جب یہ بڑے ہوئے سن شعور کو پہنچے تو ان کے ہاں سے بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ بنو کلب نے ان کو رومیوں سے خرید لیا اور مکہ میں لا کر عبداللہ بن جدان کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ مشہور صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، یعنی اسلام میں پرانے ہیں، اسلام قبول کرنے میں، اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، ہجرت مدینہ کی اور مدینہ ہی میں 38 ہجری کو وفات پائی۔ کتب احادیث میں ان سے 307 احادیث مروی ہیں۔ اچھا، میں یہ راوی حدیث کیوں پڑھ دیتی ہوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں ہمارے لیے سبق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر بھی اثر آئے گا نا، اور ہم بھی کچھ اپنے عمل پر توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 28 ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی جعل یتغشاہ القرب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے، ثقل النبی زیادہ بیمار ہو گئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی، تو آپ کی صاحبزادی فقالت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا وا کربا بتاہو، یعنی ہائے ابا جان کی تکلیف۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا لیس علی ابی کا کربن بعد الیوم، تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی۔ فلما ماتا قالت، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو، یا ابتاہو جنت الفردوس مأواہو، یا ابتاہو الی جبریل ننعاہو فلما دفن۔ اچھا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہائے ابا جان، رب نے انہیں بلایا تو انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ ہائے ابا جان، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے ابا جان، جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ اور جب آپ کو دفنایا گیا، قالت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الترابا، کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ کیوں لائی گئی ہے کہ یعنی ابھی ہم پڑھ رہے تھے صبر اور یہ سارا کچھ، تو ہو سکتا تھا کہ انسان تقویٰ میں یعنی اتنا مبالغہ کرے کہ جب اس پر مصیبت آ پڑے تو اس کے منہ سے بھی کچھ نہ نکلے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ بہیں۔ نہیں، صبر یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر انسان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے ایک حدود میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی شکوہ شکایت نہ ہو، یعنی اور جزا فضا نہ ہو،
لیکن کسی حد تک وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے تکلیف اور بے چینی تو ایک فطری عمل ہے، ہم مشینی نہیں ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم پر اثر ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جو تکلیف اور بے چینی آپ کے اوپر آئی ہے اس کا آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس کا اظہار جائز ہے. فطری طریقے سے اگر آپ درد اور غم کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں، جس میں نالہ اور شیون نہ ہو، نوحہ ماتم نہ ہو، بال نہ نوچے جائیں اور دامن چاک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ درست ہے. اسی طرح جب ہم نوحہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نوحہ منع ہے، کیونکہ نوحہ میں ایک یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے نا کہ میت کی بلند آواز میں تعریفیں کرنا اور اس کے لیے مبالغہ آرائی کرنا کہ یہ فلاں ایسا شعر تھا اور یہ تھا. تو پھر ہمیں یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا میت کے اوصاف بھی نہیں بیان کیے جا سکتے؟ نہیں، میت کے اوصاف بیان کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس وقت گواہیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں نا، جو بھی کچھ آپ میت کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا برا، وہ فرشتے اس پر یعنی گواہ ہوتے ہیں اور وہ یعنی لکھا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوصاف بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو اس کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، کہ اور اس پر اللہ سے اس کی مغفرت کی امید لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آخری قول بھی حزن و غم کے اظہار کا ہی انداز ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ تمہارے نفسوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہیں یعنی مٹی نہیں ڈالنی تھی، نہیں، یہ ایک طرح سے دراصل غم کا اظہار ہے. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے اور کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، وہ زندہ نہیں ہیں، لوگوں کے گھروں میں تشریف نہیں لاتے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جیسے ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بیماری میں مبتلا ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وا کربا بتاہو، یعنی ہائے ابا جان کی تکلیف. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کو بھی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی مبتلا ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت یعنی موت کی تکلیف میں بیمار رہ کے فوت ہوتا ہے یا بہت زیادہ تکلیف دیکھتا ہے موت کی، تو لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں بہت برا انسان تھا کہ وہ اس طرح سے لے جایا گیا. نہیں، ایسے ہی بات نہیں ذہن میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.